السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہاں دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح آج کل مختلف ڈے منانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، برتھ ڈے، شادی ڈے، مختلف ڈے مناتے ہیں، تو سوال ہے اس سلسلے میں کہ کیا اگر اس دن کی مناسبت سے عورت بیوی اچھے کپڑے پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار کرتی ہے، سجتی ہے شوہر کے لیے، تو کیا یہ بھی اس میں شامل ہوگا، دن منانے میں شامل ہے؟ پہلا سوال۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں صرف دو ہی دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس کو ہر سال منایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں جس کو ہر سال منایا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب جو ہے دوسری قوموں سے لوگوں نے سیکھا ہے اور اس کو لوگوں نے آج دین بنا لیا ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ نہ شادی ڈے ہے، نہ برتھ ڈے ہے، نہ کوئی اور ڈے ہے، یہ صرف دو ہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس لیے ایک بیوی کو چاہیے کہ روزانہ بن سنور کے بھی شوہر کے لیے تیار، روزانہ بنے سنورے اچھا لباس پہنے پورے سال۔ اذا نظر الیہ فسرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی ہمیشہ اس حالت میں رہے کہ شوہر کی نگاہ پڑے تو وہ خوش ہو جائے۔ اذا نظر الیہ فسرت ہو، کہ شوہر کی نگاہ جب بھی پڑے تو بیوی کی ناز و ادا، اس کے جو ہے زیب و زینت سے شوہر خوش ہو جائے۔ تو یہ تو روزانہ کی ذمہ داری، صرف شادی کے دن کی معاملہ نہیں ہے، تو صرف شادی کے دن اہتمام کیا جائے، دوسرے دن نہ اہتمام کیا جائے، نہیں، روزانہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے لیے بن سنور کر رہے۔ تو اس لیے ایسے خواتین جو اسلامی نقطۂ نظر پر اپنی زندگی گزارتی ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق، ان کو دن منانے کی ضرورت ہی نہیں، روزانہ ان کی شادی ہوتی اور وہ ہر روز ان کے شادی کا دن ہوتا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کو دن منانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جو ہے ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، نہ شوہر کی کوئی قدر ہے، نہ بیوی کی کوئی قدر ہے، نہ شوہر کا کوئی اہتمام ہے، نہ بیوی کا کوئی اہتمام ہے۔ وہ لوگ سال میں ایک دن جو ہے دن منا کر کے جو ہے اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں۔ مسلمان خواتین کو اور مسلمان لوگوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ ہمیشہ شوہر کے لیے بن سنور کر رہیں، اچھے لباس میں رہیں، اچھی حیت میں رہیں، اچھی شکل و صورت میں رہیں، زیب و زینت اختیار کریں، ہمیشہ مزین رہیں شوہر کے لیے، جو ہے اور جائز حدود میں میک اپ کرتی رہیں، اپنے جو ہے بنتی اور سنورتی رہیں، یہ ذمہ داری ہے ایک مسلم بیوی کی۔ اور جہاں تک دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی عمرے پر جا رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے اس کو اپنے ہی پیسے سے عمرہ کرنا چاہیے؟ اگر دوسرے لوگ تعاون کر دیں، اس کو پیسہ دے دیں، تو کیا اس کا عمرہ ہوگا؟ دیکھیے، حج اور عمرہ، حج ہو یا عمرہ ہو، اس کی فرضیت کے لیے تو استطاعت شرط ہے کہ جسمانی اور مالی استطاعت ہو، تب یہ فرض ہوتا ہے۔ لیکن ادائیگی کے لیے مال کا ہونا یا مال اپنا خرچ کرنا یہ شرط نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرضیت کے لیے تو مالی استطاعت اور جسمانی استطاعت یہ شرط ہے، اس وقت تک فرض نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کے پاس مالی استطاعت نہ ہو، اور اسی طرح جب تک کہ وہ صحت و عافیت سے نہ ہو کہ وہ سفر کر سکے، مکہ پہنچ سکے سواری پر بھی بیٹھ کر، جسمانی حیثیت سے اس قابل ہو کہ وہ سفر کی صحبتیں اٹھا سکے، اور مالی حیثیت سے اتنا پیسہ ہو کہ سفر کے اخراجات وہ برداشت کر سکے۔
حج عمرے کے اخراجات برداشت، تب اس پر فرض ہوتا ہے، لیکن ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہے۔ ایک شخص کوئی پیدل چلا گیا، اس کا حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اس کا حج عمرہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے ایک شخص جو ہے نوکری کے لیے چلا گیا، نوکری کرتا ہوا گیا اور وہاں موقع ملا مکہ میں اور وہ حج عمرہ کر لیا تو اس کا حج عمرہ ہو جائے گا۔ ایک شخص کے کسی نے تعاون کر دیا اور اس پیسے سے اس نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا تو اس کا حج عمرہ ہو جائے گا۔ تو استطاعت ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہے، فرضیت کے لیے شرط ہے۔ ادائیگی کے لیے حج کے ارکان و مناسک ادا کرنا وہ لازم ہے۔ مال کا خرچ کرنا یہ لازم نہیں حج کی ادائیگی کے لیے۔ اور اگر کسی نے کسی طریقے سے بھی وہاں پہنچ کر کے جو ہے حج اور عمرہ کر لیا تو اس کا فریضہ ثابت ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ اس کے بعد استطاعت ہوگا تو دوبارہ اس پر حج فرض ہوگا یا عمرہ اس پر لازم ہوگا، نہیں۔ ایک مرتبہ ادا کر لیا، کسی طریقے سے بھی وہاں پہنچ کر کے پیدل چلا گیا، نوکری کرتا ہوا چلا گیا، کسی نے تعاون کر دیا، اس پیسے سے چلا گیا تو اس کا حج اور عمرہ ہو جائے گا، فرضیت اس کی ثابت ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ